کہ سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے کپڑے اتارے گئے، آپ منجنیق میں تھے اور بغیر کسی لباس کے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے جو جنت کا جوڑا ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کب لگا یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے کہا مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے۔ نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے پیغمبر کے کپڑے اتارے، آج اللہ اس کا بدلہ دے کہ ساری دنیا کھڑی ہے پہلے خلیل اللہ کو لباس پہنا۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی کو ننگا کر دیا جائے۔ آدم نے جب غلطی کی تو پہلی سزا کیا ملی تھی؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ننگے ہو فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ابراہیم کو دشمنوں نے جب سزا دی تو کیا ہے کہ ان کو بھی ننگا کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور پیغمبر نبی خلیل اللہ۔ باقی یہ بات کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی یا 17 سال، جب قرآن نے ذکر نہیں کیا تو ہم کہاں سے لے آئے؟ یہ بس باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، معلومات کے لیے ذکر۔ ہاں ایک روایت ہے صحیح کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا نا جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا، نمرود کے حکم پر، وہ اپنے محل کی چھت پہ چلا گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، آؤ دیکھیں خلیل کیسے جل رہا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا تھا، ہمارے خداؤں کو توڑا تھا نا۔ تو جب اوپر آیا تو دیکھنے کی کوشش کی، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو فَكْشِفًا هَلْقَطَا، یہ آگ کا پردہ جو ہے نا ہٹا دو، دشمن کو دیکھنے دو۔ تو حضرت جبریل نے وہ پردہ جب ہٹایا اس نے دیکھا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا سچا ہے، جس نے تمہیں آگ سے بھی بچا لیا، اس کے منہ سے بھی نکل گیا۔ یہ بات روایات صحیحہ میں ہے۔ تو پھر یہ ویسے ہمیشہ اللہ کا ایک وعدہ یاد رکھو کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم اپنے رسولوں کی خود مدد کرتے ہیں اور جو ایمان والے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ اس لیے جب صحابہ نے گھبرا کے کہا تھا کہ متى نصر اللہ، تو فوراً جواب آیا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل اپنے حق پر اور صحیح عقیدے پر جمے رہے، مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا جوان ہے، اس کو کبھی پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ جو ظالم ظلم کرتے ہیں کرنے دیں۔ اب دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کنویں میں قید کیا گیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے کنویں میں رکھو یا جیل میں رکھو، جہاں رکھو، مجھے کچھ تو دے دو تاکہ میں کچھ لکھتا رہوں۔ یہ جو فتاویٰ ہے نا یہ انہوں نے وہیں بیٹھ کے لکھا ہے۔ اللہ والے وہاں بھی کام میں لگے رہتے ہیں، وہاں بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، امتحان ٹھیک۔ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں رہے، وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یہ امتحان آتے ہیں۔ www.darsequran.com